فیا ایھا الناس، قربانی دراصل وہ مفہوم ہے کہ اس کا مقصد عید الاضحیٰ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان کے لیے ہر گھڑی ہر لمحہ قربانی کا مقصد جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم نے اس مقصد کو پیغمبروں کی زندگی کے صفحات سے بھی قلب و ذہن میں تازہ کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمارے اللہ کے بندے بننے کا مقصد اگر ان باتوں پر غور نہ کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پھر دیکھتے چلیں اور اس سے درس حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں دین، ہجرت اور دین پر ثابت قدمی اور مختلف قربانیوں پر گزری۔ یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر دور کے لیے اسے ایمان کی کسوٹی ہر ایک کے لیے بنا دیا۔ دین کی دعوت کے لیے آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا انتظام اپنے طور پر کروایا، پھر بھی اللہ کی دعوت پر آپ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فرمان جاری ہوا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر حکم الہی سے آگ نے اپنی صفت کو بدل دیا۔ جو آگ کبھی کسی پر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا کام کر گئی۔ کتنا عجیب معجزہ ہے یہ۔ آج کے مسلمان کو یہی درس دینے کے لیے شاعر نے اپنے شعر میں الفاظوں کے موتی پیروتے ہوئے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قدم قدم پر امتحان اور آزمائش کا دل دہلانے والا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو فاران کی چوٹیوں میں چھوڑنے کا حکم ملا، تو وہ بھی معمولی امتحان نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ماں کے بڑھاپے کی دعاؤں کے ثمر، ماں باپ کے بڑھاپوں کے دعاؤں کے ثمر اور تمناؤں کے مرکز قلب و نظر کے چشم و چراغ کو حکم الہی کے لیے اس کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ حکم صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ دو جانوں کی آزمائش تھی اور امتحان تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب اور خدا کا حکم دونوں سنائے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولاد کہ باپ کے عقیدے کی طرح بیٹا بھی عقیدے میں ثابت قدم رہے، استقامت کرے اور اطاعت الہی کا شاہکار بنے۔ یہی تو ایک اللہ کی جانب سے بندے کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے، عقائد پر قائم رہنا۔ حضرت ابراہیم السلام کے یہ الفاظ ہر نوجوانوں کے لیے رہتی دنیا تک نصیحت بن گئے کہ اگر خدا کی مرضی یہی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ماں باپ کی گود کی تربیت تھی کہ مکے کی ویران وادی میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو اکیلا چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی مرضی یہی ہے تو آپ وہی کر گزریے جو اللہ کی مرضی ہے۔ حضرات، قربانی در حقیقت اس عہد کی تجدید بھی ہے کہ ہمارا جینا اور ہمارے مرنا، ہماری عبادت اور قربانی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی ہے، اس کے علاوہ شہرت اور امامت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے اسی بات کی کہ رہ گئی رسم جزاں روح بلالی نہ رہی والا معاملہ نہ بن پائے، بلکہ قربانی کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے کبھی کبھی اپنے ارادوں، خواہشوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قربانی کا جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے
صرف قربانی کافی نہیں ہے، اس کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے عشق کا بھی تو ہونا ضروری ہے۔ حاجی حضرات، عشق کا جب معاملہ آیا تو یہاں پر میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ حاجی حضرات حج کے دنوں میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، ان کا سب کا دار و مدار کیا ہے؟ عشق ہی ہے۔ حج کو جانے والے حاجی حضرات دو چادروں میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، مزدلفہ میں کھلے آسمانوں کے نیچے رہ کر عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کر عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، عرفہ کے میدان کے اندر پہنچ کر عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بکھرے ہوئے بال کے ذریعے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں پر سر میں کنگھی بھی نہیں کرنے کا حکم ہے، اگر کریں تو پھر دم لازم آتا ہے یا اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ تو بکھرے ہوئے بال کے ذریعے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، گرد آلود میلے کچیلے احرام میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گویا لاکھوں حاجی دنیا میں جتنے بھی جاتے ہیں وہ سب عشق کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑتا ہے کہ وطن سے دور رہنا یہ بھی عشق کا مظاہرہ ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم کہیں محفل میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنے بغیر ہم کسی محفل میں نہیں جاتے، لیکن مکے کی وادیوں میں حج کے دوران حاجی کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ محبوب کی محبت میں وہ حال بنا رکھتے ہیں، صرف دو چادر بکھرے ہوئے بال، اللہ کی محبت میں رہنا ہے۔ حضرات غور فرمائیے، روزانہ صبح سج سور کے باہر نکلنے والا نوجوان اور انسان، اور آج کا نوجوان جس کے تھوڑے سے بال بکھرے ہوں تو طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، بالوں کو سنوار لیتا ہے، دن میں 2-3 مرتبہ صابن سے منہ دھونے والا انسان، خوشبو لگائے بغیر، عطر یا سینٹ لگائے بغیر باہر نہ نکلنے والا انسان، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں ایسا دوڑا ہوا آتا ہے جب حج کے دنوں میں لاکھوں آدمیوں کے بیچ میں ہے، پھر بھی نہ وہاں صابن کی پرواہ ہے، نہ خوشبو کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہے، وہاں سارے کے سارے ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، چہرہ گرد آلود ہے اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس حال میں اپنے بندے اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی اللہ ان بندوں کو فخر سے نام لیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ذرا انہیں تو دیکھو، انہوں نے یہ حال کس کی محبت میں کر رکھا ہے، انہوں نے یہ حال میری محبت میں کر رکھا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ جب کہ ہمارے دل میں عشق ہو اور قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ یہ بڑا عشق کا معاملہ ہے۔ یہی عشق کا معاملہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نمرود نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے، مگر اللہ سے عشق کا معاملہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی محبت میں اس آگ میں کود پڑے۔ یہاں ایک شاعر کے الفاظ بھی عشق بھرے لہجے میں نکلتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ بڑھاپے کے اس دور میں جب کہ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، تب وہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور یہ دعا اپنی ضعیفی کی عمر میں پہنچ گئے تھے تب کی تھی۔ اس ضعیفی میں اللہ نے اولاد عطا کی۔ جب کسی کو بڑھاپے میں قدرت سے اولاد نصیب ہو جائے تو بوڑھے ماں باپ اولاد سے کیا امید رکھیں گے؟ یہ کہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ کیا عشق ہے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بڑھاپے میں سہارا بننے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے عشق۔ دیکھا رب نے کہ ہر ماں باپ کی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام سے بڑی امید اور رکھتے ہیں، تو پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کو تم بتانا
کہ تم بیٹے سے عشق کرتے ہو یا مجھ سے عشق کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا تھا کہ عشق کا مقام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر آئیے ہمیں اس قربانی اور عشق کا جو ہم نے درس سنا ہے، تو ہماری زندگی کو نہ صرف قربانی کے لیے 10 ذی الحجہ یعنی یوم الاضحیٰ کو قربانی کا دن نہ سمجھیں، بلکہ ساری زندگی اللہ کا عشق اور اللہ کے لیے قربانی کے لیے ہم تیار رہیں، اور ہمارا مال ہو یا ہماری اولاد ہو یا ہمارا وقت ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ کی اس آزمائش میں تیار رہنا ہے، اور اللہ کے لیے ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے ہم کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں عشق کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی قربانیاں اللہ کی راہ میں ہم جو بھی دیتے چلے آئے ہیں زندگی میں، انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اور ہمارے جذبے کو قربانی کے برقرار رہیں گے، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو یا اولاد کا معاملہ ہو یا وقت کا معاملہ ہو یا عقیدے کا معاملہ ہو۔ ہر حیثیت میں ہم شیطان کو شکست دے کر اللہ کے عشق کے معاملے میں آگے رہیں گے۔ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ ہم کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔